محبت کا رشتہ، احترام کا رشتہ ہر سطح پر موجود تھا. یہ آج کل کی تفرقہ بازی، نظریاتی فکری اختلافات اور طرح طرح کی بولیوں سے بہت پاک یہ لوگ تھے. تہجد گزار یہ لوگ تھے، مصلی سنانے والے ہر سال یہ لوگ تھے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، امامت کروانے والے یہ لوگ تھے. جو 5 وقت نماز نہیں پڑھتا، جس نے ساری زندگی تہجد نہیں پڑھی، وہ بھی اگر ایسے بزرگوں کی بات کرتا ہے تو پھر ہم اس کا گریبان پکڑنے حق بجانے. آپ نورانی صاحب کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ 73 سے 74 مسئلے رمضان شریف میں، اور پھر ایسے ہی رات کو تہجد کے وقت وہ ایسا ہر شخص کو مجھے بھی میٹنگ کرنے کی بڑی خواہش ہے اور شوق ہے، لیکن میں اپنے گریبان نہ جھانکوں. اگر وقت آ گیا نماز کا تو نماز کے لیے نکل گیا، روزہ نہ رکھا، پتہ نہیں کیا کیا، ہمیں سب کچھ پتا ہے سب کے بارے میں. لاؤ ایسا کوئی لیڈر، لاؤ ایسا کوئی نوجوان جو تہجد گزار ہو اور کمپرومائز کبھی نہ کرے اپنے مسلک کے. میں سلیم قادری کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے ان کی خلوت اور جلوت میں ساتھ دیا. لوگ آج گواہی دیتے ہیں کہ تہجد کے وقت اٹھ کر رو کر کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں وہ پھیلایا کرتا تھا، رب اور رب کے رسول کے سامنے ہاتھ پھیلایا. جو رب اور رب کے رسول کے سامنے خوف رکھتا ہے وہ دنیا والوں سے بے خوف ہو جاتا ہے. اسے نہ پولیس کا خطرہ ہوتا ہے، اسے نہ کسی سیاستدان کا خطرہ ہوتا ہے، اسے نہ فوج شدید کا خطرہ ہوتا ہے، اسے نہ FIR کا خطرہ ہوتا ہے، اسے نہ بڑے کا خطرہ ہوتا ہے، نہ چھوٹے کا خطرہ ہوتا ہے. اسے پتا ہے میں بازار مصطفیٰ میں بک چکا ہوں. آج سب سے اہم جو ضرورت ہے علماء قائدین سب کے لیے ضرورت ہے کہ ہماری زندگیوں سے عمل نکل گیا، ہماری زندگیوں سے عمل نکل گیا. ہم اگر نماز بھی پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تو اس لیے پڑھتے پڑھاتے ہیں جناب والا کہیں مسجد ہم سے چلی جائے. تو بتاؤ مجھے بے عمل کبھی آپ رسول اللہ کا زمانہ دیکھیں، صحابی رسول کے ہاتھ میں اگر چھڑی بھی دے دیں تو تلوار کا کام اس لیے کرتی تھی کہ نبی پہ عقیدہ تھا، رب پہ توکل تھا، زندگی میں عمل تھا. پھٹے کپڑوں سے کوئی پہچان نہیں ہوتی. تلوار کے بغیر میدان میں اتر جانا یہ بات کرنا بڑی آسان ہے، لیکن پتہ ہے جس نبی کے ہیں اگر وہ چاہے تو لکڑی کو بھی تلوار. آج کیوں نہیں ہماری زندگی میں یہ عمل؟ آج کیوں نہیں ہمارے پاس یہ توکل؟ صاحبوں میں بالکل مختصر، اگر حضرت ابو بکر صدیق نے جنگ یمامہ میں باہر نکلے، اگر حضرت ابو بکر صدیق ختم نبوت کے لیے باہر نکلے، غلام کی نہیں تعریف آقا کی ہوتی ہے. اگر فاروق اعظم کے قرہ سے لوگ ڈرتے تھے، تعریف غلام کی نہیں تعریف آقا کی ہوتی ہے. اگر عثمان غنی کے حیا کی چرچے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، تعریف غلام کی نہیں تعریف آقا کی ہوتی ہے. اگر علی کو زمین و آسمان والے شیر خدا کہتے ہیں، تعریف غلام کی نہیں تعریف آقا کی ہوتی ہے. ابو بکر کام کرے ورفعنا لک ذکرک، عثمان کی عظمت بیان ہو ورفعنا لک ذکرک، علی کے چرچے ہو ورفعنا لک ذکرک. اگر پر صغیر کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت کا قلم چلے، اعلیٰ حضرت کی کوئی شان نہیں ہے، ورفعنا لک. رسالت کے لیے ایک نئی قوت ناموس رسالت کے مشن میں بخشی ہے. تعریف غلام کی نہیں ہوتی تعریف آقا کی ہوتی ہے. لوگوں نے کہا کیسا دیوانہ نبی کا ہے جو گولی تو مار سکتا ہے لیکن نبی کی توہین برداشت. تعریف ممتاز قادری کی نہیں ہے، تعریف
کہتے ہیں کہ جو نبی کا ہے وہی ابو بکر کا ہے، وہی عمر کا ہے، وہی عثمان کا ہے، وہی علی کا ہے، وہی فاطمہ کا ہے، وہی حسن و حسین کا ہے، بلکہ میں سب کے نام کیا لوں یوں کہہ دو ابو بکر کی الف سے لے کر معاویہ کی جا تک جو نبی کے غلاموں کا ہے وہ ہمارا امام ہے۔